جو جتنا ادب کرے گا اللہ اتنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ طلب پر ہے میرے بھائیوں. قریب قریب ہو کر بیٹھنا طلب کے ہونے کی علامت ہے کہ جلدی آئے ہیں، قریب قریب ہو کر بیٹھ رہے ہیں، ادب سے بیٹھ رہے ہیں، دھیان سے سن رہے ہیں. دور بیٹھنا بے طلبی کی علامت ہے. کیا سنا ہوا ہے، جانتا ہوں، پتہ ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسئلہ عمل کا ہے. ہماری ساری محنت عمل کے لیے ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ہاں، اسی لیے با ادب با نصیب. اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹیک لگا سکتے ہیں، نہیں تو جوان آدمی کو ٹیک نہیں لگانی چاہیے. دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے ہیں بے فکری کے ساتھ. کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، کوئی تکلیف ہے تو بات دوسری ہے. تو با ادب با نصیب. اللہ ہمیں ادب والا بنا دے. قرآن پاک کا ادب، استاد کا ادب، امی کا ادب، ابو کا ادب، جی مسجد کے ادب. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب بتائے ہیں. مسجد میں آنے کے آداب، مسجد سے نکلنے کے آداب، بیت الخلاء آنے جانے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، رات کو سونے کے آداب، نکاح اور شادیوں کے آداب. اس مبارک محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی پاکیزہ طریقوں پر آ جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں کہاں کہاں میں سنت کا اہتمام کر رہا ہوں اور کہاں کہاں میں سنت کو چھوڑ رہا ہوں. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بال رکھنے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر. چہرہ بنانا ہے لیکن نبی کے طریقے پر. لباس بنانا ہے لیکن نبی کے طریقے پر. نکاح کرنا ہے لیکن نبی کے طریقے پر. ہماری پوری زندگی جو چیز معلوم نہیں ہے اسے معلوم کریں. ایمان اس بات کا تقاضا پیدا کرتا ہے اندر میں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا ہے کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب ہم اللہ کی رسول کی راہ پر چلیں گے اللہ ساری دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے. اس لیے ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے سنت کے مطابق سارے کام کریں گے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بایاں قدم اندر میں داخل کر دیا، خیال آیا سنت کے خلاف ہو گیا، واپس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوبارہ مسجد میں داخل ہو، دائیں قدم سے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نویت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کرے اور بسم اللہ پڑھے اور سلام پڑھے، درود و سلام پڑھے اور دعا پڑھے. اب یہ مسجد میں آنا اور مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں کھانا پینا حتیٰ کہ لیٹنا، اس کے لیے سب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے. یہ مقبول بندہ بن گیا اللہ کا، مسجد میں سنت کے مطابق آیا ہے. اس سے خالی بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے کہ اس نے اس اعتکاف کی نیت کر لی ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے اعتکاف کی نیت کریں گے. تو یہ آداب ہیں زندگی گزارنے کے. بچوں کی تربیت کے آداب، بچپن سے بچوں کی نگرانی. جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تاکید کرو. تو 7 سال تک کیا دینا ہے اسے؟ پھر محبت دینی ہے، پیار دینا ہے. جی اس کے شعور میں، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے تو ایمان والا ہے، تو مسلمان ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تو رسول اللہ کا امتی ہے، یہ تیری امی ہے، یہ تیرے ابو ہیں، یہ تیرے بھائی ہیں، یہ تیری بہنیں ہیں، تو دنیا میں کام کے لیے آیا ہے. 7 سال تک اسے محبت سے، پیار سے، شفقت سے، اتنی اس سے شفقت اور محبت دینی ہے کہ اس کے دل میں ماں باپ کی عظمت بیٹھ جائے. اب 7 سال کی عمر میں اس کی پڑھائی کا زمانہ شروع ہوتا ہے.
یہاں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اس کے اندر وہ قوت وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے، نماز کا اہتمام کی تاکید کریں۔ 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو ڈانٹیں ماریں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، کیونکہ ہمارے مسجد وار جماعتوں کا جوڑ ہے، پرانوں کا جوڑ ہے، یہ سارا عملہ مسجد وار جماعتوں سے گزر کر آیا ہے۔ روزانہ کا مشورہ ہم لوگ کرتے ہیں، روزانہ مشورے میں جڑتے ہیں، فکروں میں جڑتے ہیں، روزانہ ملاقاتیں کرتے ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں اور 2 گشت کرتے ہیں، 3 دن ہر مہینے لگاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن ہمارے جوڑ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارا کام نہج پر رہے، جسے نہج صحیح کہتے ہیں۔ نہج صحیح کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں ان باتوں کو لینا ہے، ان کو چلانا ہے، کہ اپنے بڑوں کے نہج پر کام کرنا ہے۔ حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جو کام کا نہج، کام کے اصول، کام کی ترتیب ہمیں عطا فرمائی ہے، انہیں اکابرین ثلاثہ کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی ترتیب پر ہی موت تک کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی، پوری بصیرت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ اور رات کے رونے دھونے کے ساتھ۔ میرے بھائیو، جان مال کی قربانی مقصود ہے۔ ایک بات دل میں بٹھانے کی ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم اللہ کی پسندیدہ جو پسندیدہ اعمال ہیں ان میں جی جان سے لگیں گے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے۔ ایک تو ہے اپنی پسند اللہ سے مانگنا، اللہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے۔ ساری زندگی ہم اللہ جل شانہ سے اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں، اپنے نفس کے لیے مانگتے رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگتے رہتے ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ آج سے یہ مانگنا شروع، اللہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے، بولو۔ آج سے ہم اللہ سے اللہ کی چاہت کو مانگیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ جو تو چاہتا ہے وہ بتا۔ تو اللہ نے کیا چاہا، کیا چاہتا ہے اللہ؟ میرے بندو تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی اطاعت کا آ جانا۔ مارکیٹ میں فرنٹ پر دکان کی ہے اور مال لگایا ہے، فرنٹ کی دکان ہے اور سیزن کا موقع ہے اور دکان چل گئی اور مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے اور کاریں خرید رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا ہے، لیکن حکم ٹوٹ گیا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، دکانیں بن رہی ہیں، مارکیٹ بن رہی ہے، حکم ٹوٹ رہا ہے، کامیاب ہے ناکام؟ یہ اپنی محنت میں حالانکہ مال آ رہا ناکام ہے، حالانکہ دولت آ رہی ناکام ہے، کیونکہ مال کا آنا کامیابی نہیں ہے، دین کا آنا کامیابی ہے۔ جی میرے بھائیو، دکان چل جانا کامیابی نہیں، دکان کا نہ چلنا ناکامی نہیں، دین کا آ جانا کامیابی ہے، دین کا چلا جانا ناکامی ہے۔ حکم نہیں توڑیں گے تو انشاءاللہ، حرام نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں انشاءاللہ ہم کھرے اتریں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تبلیغ والے ہیں۔ بولو، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ ہماری زندگی نمایاں ہونی چاہیے، ہماری زندگی کھری ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کھرے ہونے چاہیے، ہماری نماز کھری ہونی چاہیے، ہمارا علم کھرا ہونا چاہیے، ہمارا ذکر کھرا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کھرے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاص کھرا ہونا چاہیے، ہماری دعوت کھری ہونی چاہیے،
ہمارا تقوی، توکل، زہد، تواضع، سچائی، امانت داری، دیانت داری، عفت، پاک دامنی، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا فکر اعلیٰ درجے کا ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ہے تبلیغ. میں بن جاؤں، میری ذات، مجھے اپنی ذات سے دیندار بننا ہے. یہ ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے دیندار بننا ذمہ داری ہے. تبلیغ میرے لیے ہے، بولو. گشت میرے لیے ہے، تعلیم میرے لیے ہے، 3 دن میرے لیے ہیں، 4 مہینے میرے لیے ہیں، چلے میرے لیے ہیں، جمعرات کا اجتماع میرے لیے ہے، خدمت میرے لیے ہے، بولو. رات کا رونا دھونا میرے لیے ہے. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. 3 چیزیں بندوں کے اللہ کو بہت پسند ہے. نمبر 1 جان مال کی قربانی. جان مال اللہ کے راستے میں جھونکنا. جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. جان تو ہم لگاتے ہیں، مال نہیں لگاتے. جان تو لگاتے ہیں کسی درجے میں، اور جان کا جو حق ہے لگانے کا اتنا نہیں لگاتے، جتنا کہا جا رہا اتنا نہیں لگاتے. 2.5 گھنٹے میں جان لگتی ہے اور ہم جان لگاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے ہیں. 2.5 گھنٹے لگیں گے تو جان لگے گی، 2.5 گھنٹے لگیں گے تو تھکے گا، 2.5 گھنٹے لگے تو قربانی لگے گی، 2.5 گھنٹے لگیں گے تو کام بنے گا، 2.5 گھنٹے لگیں گے تو اثر ہوگا، 2.5 گھنٹے لگیں گے تشکیلیں وجود میں آئیں گی، 2.5 گھنٹے لگیں گے لوگوں کے دل پلٹیں گے، 2.5 گھنٹے لگیں گے اللہ راضی ہوگا. اللہ مجھے 2.5 گھنٹے لگانے والا بنا دے. جان کی قربانی 2.5 گھنٹے، 8 گھنٹے تھکنا. جان تھکے، جیسے کھیت میں تھکتے ہیں، جیسے دکان پر تھکتے ہیں، جیسے تجارت میں تھکتے ہیں، جیسے کاشتکاری میں تھکتے ہیں، جیسے دنیا میں تھکتے ہیں، جیسے اپنا مکان بنانے میں تھکتے ہیں، جیسے اپنی دکان سجانے میں تھکتے ہیں، جیسے اپنا ہوٹل بنانے میں اور ہوٹل چلانے میں تھکتے ہیں، جیسے اپنی لکڑی کا کام میں تھکتے ہیں. اللہ کرے ہم تبلیغ میں تھکنے والے بن جائیں. آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں قبیلہ ثقیف کو دعوت دینے کے لیے. پیدل ہیں، بنجر علاقے ہیں، راستے ہیں نہیں میرے بھائیوں. راستے میں پہاڑیاں ہیں، راستے میں کانٹے ہیں، راستے میں ریگستان ہے، راستے میں جھاڑیاں ہیں، راستے میں راحت و آرام کا نظام نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم نے سنا ہے تقریباً 120 کلومیٹر پیدل تشریف لے گئے. کیا کرنے کے لیے؟ دعوت. ہم محلے میں روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے کو تیار نہیں ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر تم محلے میں نہیں کر سکتے، محلے میں ملاقاتوں کا نظام نہیں ہے، دوسرے محلے میں جاؤ، جہاں دوسرا گشت کرنے جاتے ہو وہاں جاؤ، تھوڑا وقت یہاں لگاؤ، تھوڑا وہاں لگاؤ، ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ. آنے والے ساتھیوں کو جو چائے پینے آئے ہیں ان سے بٹھا کر بات کرو، اور مال لگاؤ کیا کہ ان کے چائے کے پیسے اپنی جیب سے دے دو مانوس کرنے کے لیے. اور جو پیسہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور تبلیغ میں خرچ کرو گے تو یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا، اور اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. تم 1 خرچ کرو گے وہ 10 دے گا، تم 10 خرچ کرو گے وہ 100 دے گا، تم 100 خرچ کرو گے اللہ کے نام پہ وہ 1000 دے گا، تم 1000 خرچ کرو گے وہ 10,000 دے گا، تم 10,000 خرچ کرو گے اللہ کے نام پر وہ 1 لاکھ دے گا، تم 1 لاکھ خرچ کرو گے انشاءاللہ وہ 10 لاکھ دے گا، تم 10 لاکھ خرچ کرو گے وہ 1 کروڑ دے گا. تم لوگ تبلیغ میں لگاتے لگاتے کروڑ پتی بن چکے ہیں. اللہ سے لینے کا راستہ تو یہی ہے، اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلوانے کا راستہ تو یہی ہے تبلیغ. صحابہ نے لگایا، صدیق اکبر نے لگایا، عمر فاروق نے لگایا، علی مرتضیٰ نے لگایا، عثمان غنی نے لگایا. لگاتے 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 صحابہ یہاں تک پہنچے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پیٹ میں ٹکڑا نہیں ہے، جسم پہ کپڑا نہیں ہے، بھوک ہے اور فاقے ہیں. لگاتے گئے لگاتے گئے لگاتے گئے، پھر اللہ نے دروازے کھول دیے. اللہ دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا. صحابہ کہتے ہیں 700 سال تک کماتے اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ نے 25 سال کی محنت میں عطا فرمایا. سبحان اللہ.
کسرا کے خزانے قدموں میں، روم کی شہزادیاں صحابہ کی باندیاں بن گئیں، ابو ہریرہ خلیفہ بن گئے، فاقے سے رہنے والے لوگوں کو کھلانے والے بن گئے، چھین کے کھانے والے خود بھوکے رہ گئے، پھول جیسے بچوں کو بھوکا کھلا دیا، سلا دیا، مہمان کو کھلا دیا۔ یہ ہے تبلیغ، جان بھی لگے مال بھی لگے۔ مال لگاؤ گے؟ ہاں مال لگاؤ، محلے میں چلو پھرو، لوگوں کے احوال معلوم کرو۔ برابر میں بیوہ ہے، 4-5 بچے ہیں، پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہی بیچاری۔ بولو، کل وہی بچے بڑے ہوں گے، تیرے احسانات کبھی نہیں بھولیں گے۔ کبھی 5 کلو آٹا ڈلوا دیا، کبھی 100 روپے بھیج دیا اہلیہ کے ہاتھ، جو بے عورت ہے اسے دیا۔ بولو، غریبوں کا خیال رکھا کرو۔ اور دیکھو، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، جو لگائے گا وہ پائے گا، جو لگائے گا وہ پائے گا۔ اس لیے نیت کرو، تبلیغ میں ایسے چلیں گے جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں۔ جان میری نہیں، اللہ کی امانت ہے، تبلیغ میں لگاؤں گا، اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ مال میرا نہیں، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن کی جان، مومن کا مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہم بکے ہوئے ہیں، یہ سب بکاؤ مال ہے۔ ہماری جیبوں میں جو کچھ ہے تبلیغ کے لیے ہے، ہمارا بینک بیلنس تبلیغ کے لیے ہے، ہماری تجارت تبلیغ کے لیے ہے، ہماری دکانیں تبلیغ کے لیے ہیں، ہماری کھیتیاں تبلیغ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے۔ اے اللہ مجھے قبول کر لے، میں تیری چاہت کو پورا کروں گا، اپنی جان مال تیری راہ میں لگاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جان کی قربانی روزانہ 2.5 گھنٹے، بولو تیار ہو؟ جان کی قربانی آنے والے تقاضوں پر جان مال لگانا۔ سرساوا میں جوڑ ہے ضلع کا، یہ ضلع کا جوڑ کیسے کامیاب ہو؟ حلقہ 9 کی ہر مسجد کی پوری جماعت، 4 مہینے والے چلے والے سارے کے سارے کیسے وہاں پہنچ جائیں اور بڑوں کی بات کو لے کر کیسے علاقے میں چلائیں۔ میرے بھائیو، جب گھر ویران ہوتا ہے تو مکڑیاں جالا تن لیتی ہیں۔ جی ہاں، جب گھر ویران ہوتا ہے تو گردہ مٹی، جب گھر ویران ہوتا ہے تو پھر میرے بھائیو سانپ بچھو تک پیدا ہو جاتے ہیں، جھاڑ جھنکار تک پیدا ہو جاتے ہیں جب گھر ویران ہوتا ہے۔ اور جب گھر آباد ہوتے ہیں تو پھر دیواریں چمکتی ہیں، اور گھر آباد ہوتے ہیں تو فرش چمکتا ہے، اور پورے گھر میں روشنی اور پورے گھر میں رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، اگر ہم 2.5 گھنٹے روزانہ نہیں دیں گے، ہم گھر گھر کی تشکیلیں، گھر گھر کی ملاقاتیں نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر ہمارا عملہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں، اے اللہ امت کی جان مال کو برباد ہونے سے بچا لے۔ محنت کر کے امت کی جان مال کو صحیح رخ پہ لگوانا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے اوپر حق ہے، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، کہو الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں تبلیغ سے نسبت دی ہے، اللہ نے ہمارا وقت لگوایا ہے، اللہ نے ہمیں مسجد وار جماعت میں بٹھایا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میری سعادت، میری خوش نصیبی، میرے تو مقدر چمک گیا، یا اللہ آپ نے مجھے اس کام میں لگا دیا۔ میں تو گناہگار، میں تو خطا کار، میں تو ریاکار، اللہ آپ کی کریمی، آپ کی شان سب سے اعلیٰ، آپ نے مجھ جیسے گناہگار کو قبول کر لیا۔ اے اللہ جب آپ نے قبول کر ہی لیا تو انشاءاللہ میں حق ادا کروں گا۔ بولو، اے اللہ جب آپ نے مجھے قبول کر لیا میں حق ادا کروں گا۔ وہ طائف کے میدان میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت بصیرت کے ساتھ دیا کرو، اگر آج لوگ نہیں مانیں گے کل مانیں گے انشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کو لاؤ، کھینچو ان نوجوانوں کو، محبت سے، پیار سے، اکرام سے، سلام سے، اکرام سے، ہدیے کے ذریعے، نام لے کر دعا کے ذریعے۔ اے اللہ ابو جہل کو یا عمر کو ہدایت دے۔ جو محنت کریں گے وہ دعا مانگیں گے، جن کے ہاتھ میں تشکیلیں ہوں گی وہ رات کو ان تشکیلوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے کہیں گے، اے اللہ ان نوجوانوں کی تشکیل کر کے لایا ہوں، سارا دن ہو گیا تھک گیا، یا اللہ 36 چکر کاٹے ہیں فلاں کے، اگر وہ لگ جائے نا، اس کے پیچھے 10 ہیں، 10 کے پیچھے 100 ہیں، 100 کے پیچھے 100 خاندان ہیں، اے اللہ اسے لگا دے۔ بولو
اللہ کے سامنے رونا، دین میں محنت کرنا، گھر گھر کی ملاقاتیں کرنا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنانا، حضور کے درد کو اپنا درد بنا. بولو انشاءاللہ. جان مال کی قربانی، امت کا غم. جب جان اور مال دین پر لگے گا تو پھر امت کا غم پیدا ہوگا. اے بھائی سنو ادھر دھیان سے، میں آپ سے کچھ عرض کر رہا، اللہ تمہیں اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جان مال کی قربانی انشاءاللہ دیں گے. جان مال کی قربانی، جان بھی لگے مال بھی لگے، اور پھر جب جان مال لگے گا تو درد پیدا ہوگا. بولو. ایک بچے پر 2 عورتوں نے دعویٰ کر دیا. وہ عورت کہہ رہی ہے میرا ہے، وہ عورت کہہ رہی میرا ہے. کہتے نہیں میرا بچہ ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے. اب فیصل نے فیصلہ کیا، کیا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو. ایک تو حیران پریشان دیکھتی رہی کیا کروں کیا نہ کروں. دوسری نے چیخیں مار دی، نہیں نہیں میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی کو دے دو، زندہ تو رہے گا. تو کیا کہا فیصل نے؟ اس کا ہے جو چیخ رہی ہے. جس کا لگتا ہے وہ روتا ہے، درد کو درد والا محسوس کرتا ہے. جس کی جان مال وقت لگے گا وہ روئے گا. ہمارا لگا ہی کچھ نہیں. ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا اپنا کام نہ بنایا. جان مال کی قربانی، امت کا غم، رات کا رونا دھونا، یہ اس کام کی بنیاد ہے. نیت کرو مسجد وار جماعت کے 5 اعمال، اور پھر سالانہ ہمارا وقت. سالوں گزر گئے، 4 مہینے نہیں لگے. کئی سال پہلے پتہ نہیں کون سے زمانے میں 4 مہینے لگے تھے. اب دوبارہ مجھے محمد ذاکر کوئی بھروسہ نہیں، زندگی ہے، دنیا دور جا رہی ہے. اللہ کرو گے ایکسپورٹ، یہ ہے اصل کام. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. وہ یہ ہے دعوت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. ہر جمعرات میں بستر لے کر، ہر جمعرات میں اپنا کھانا اپنا بستر لے کر عصر مغرب عشاء فجر کون کون پڑھے گا؟ کھڑے ہو جاؤ. ہر جمعرات میں اپنا کھانا اپنا بستر لے کر میں قیام کے ساتھ سوچ لو، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. 1 رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. 1 رات اللہ کے راستے کی. نہیں لگ رہا سالانہ وقت، نہیں لگ رہا ماہانہ وقت، ہر ہفتے 1 رات دے دوں گا. ہر ہفتے 1 رات لکھو میری جمعرات کے اجتماع کی، شب جمعہ دعا کی قبولیت کی رات. اور سوچ لو
کوشش تو استقامت عطا فرمائے، اللہ تمہیں ملکوں کے تقاضے کے لیے قبول فرمائے، اللہ تمہیں حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، يا حنان ويا منان، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں، اے اللہ جان جان کر گناہ کیے ہیں، انجانے میں گناہ پر گناہ کیے ہیں، ہم مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہمارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے، ہم گناہ گار خطا کار، تو رحمان و رحیم معاف کرنے والا اللہ ہے، اے اللہ ہمارے والدین کے گناہ کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، یہ امت تیرے لاڈلے حبیب کی امت ہے، اس امت کو امت بنانے کے لیے تیرے نبی نے قربانیاں دی ہیں، تیرے نبی کے پیر پھٹے ہیں، تیرے نبی کا ماتھا پھٹا ہے، تیرے نبی کا کندھا پھٹا ہے، تیرے نبی کی پنڈلیاں پھٹی ہیں، تیرے نبی کے گھر میں فاقے آئے ہیں، بھوک آئی ہے، تیرے نبی کو ستایا گیا، تیرے نبی کو رلایا گیا، اے اللہ پیارے نبی نے اس امت کو امت بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، آج تیرے نبی کی امت ٹوٹ رہی ہے، اس کی حفاظت فرما، اس امت کی حفاظت فرما، اس امت کو معاف کر دے، یہ تیرے حبیب کی امت ہے، اس امت کی رہبری فرما، اس امت کی دستگیری فرما، اس امت کی رہبری فرما، اس امت کی جہالت کو علم نافع سے بدل دے، اس امت کی غفلت کو تو اپنے دھیان سے بدل دے، اس امت کی بد اخلاقی کو حسن اخلاق سے بدل دے، اس امت کی ریاکاری کو اخلاص سے بدل دے، دیکھ کہ تیرے پیارے پیارے بندے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، غموں کے مارے ہوئے، دنیا کے ستائے ہوئے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے مولا کریم ان ہاتھوں کے اٹھنے کی لاج رکھ لے، تیرے سوا ہمارا سہارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہمارا سہارا، یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، اللہ تیرے سوا ہمارا سہارا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، ہم کس کو پکاریں، کس کو اپنے غموں کی کہانی سنائیں، کس کو اپنے دل کے زخم دکھائیں، میرے مولا کون کتنا پریشان ہے تو جانتا ہے، اتنا بڑا مجمع تیرے در پر آیا ہے، یا اللہ اگر یہ مجمع کسی کنجوس کے دروازے پر چلا جاتا وہ بھی سخی بن جاتا، تو سخیوں کا سخی ہے، آج اس مجمع کو خالی نہ لوٹانا میرے مولا، ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہدایت کی دولت سے جھولیاں بھر دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، جس محنت میں لگے ہوئے ہیں لوگ اس محنت کو نبیوں والا کام کہتے ہیں، لاج رکھ لے، نبیوں والی صفات ہمیں بھی دے دے، اے اللہ یارے نبی کی راہوں پر چلا دے، اتباع سنت نصیب فرما،
یا اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرما، یا اللہ علم نافع نصیب فرما، یا اللہ ذکر کی لذت نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ حسن اخلاق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، یا اللہ دعوت کی بصیرت عطا فرما۔ ہمارے حلقے نے حلقہ نمبر 9 کے تمام مسجد وار جماعتوں نے اے اللہ 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں نکالنے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ ارادہ کرنا ہمارا کام، مدد کرنا تیرا کام، تشکیلیں کرنا ہمارا کام، جماعتیں بنانا تیرا کام۔ اے کریم ہر مسجد سے جماعتیں بننے کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ضلع کے جوڑ کو کامیاب فرما۔ جتنے اجتماعات پورے عالم میں صحیح نہج پر ہو رہے ہیں ان تمام اجتماعات کو قبول فرما، ہمارے اکابرین کے اسفار کو قبول فرما، ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اکابرین کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرما، دادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، ان کے ذریعے سے امت کو سنبھال لے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لے، امت کی جان مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے میرے مولا۔ جو اس امت کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے امت کی حفاظت فرما، امت کی جان مال کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، عقائد کی، گھر کی، کاروبار کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، خصوصاً ہندوستان میں امن و امان قائم فرما، ہمارے حکمرانوں کو انصاف پسند بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے۔ اے کریم کرم کے فیصلے فرما۔ جتنی بھی دعائیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں سے مانگی، بدر میں مانگی، احد میں مانگی، حنین میں مانگی، رات کی تنہائیوں میں مانگی، رو رو کر مانگی، طائف سے واپس لوٹے زخموں میں دعا مانگی۔ اے اللہ ان دعاؤں کی لاج رکھ لے، اس امت کا بیڑا پار کر دے میرے مولا، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے شورا حضرات کو قبول فرما، ہمارے سہارنپور کی شورا کو قبول فرما، ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جتنے شرور آفات سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، دنیا کے تمام گمراہ کر دینے والے فتنوں سے، آسیب سے، سحر سے، جادو سے، غیبت سے، چغل خوری سے، گالیاں دینے سے، ہر برائی سے، تہمت سے، اے اللہ فی الدین کے فتنے سے، شرین کے شر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی برکت سے قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔